میرا سوال جو کل ایک مناظرہ ہوا ہے جاوید اختر صاحب اور ایک ندوی عالم دین کا، اسی کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ اس میں جاوید اختر صاحب نے بار بار مسئلہ خیر و شر کو چھیڑا ہے کہ غزہ کے اندر معصوم بچے مر رہے ہیں، اگر خدا تعالیٰ موجود ہے تو وہ یہ سب کیوں برداشت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مطلب مسئلہ شر کو بار بار انہوں نے بنیاد بنایا ہے۔ تو میں نے وہ پوری ڈیبیٹ سنی، تو وہ ندوی عالم دین کے جو جوابات تھے وہ مجھے زیادہ متاثر نہیں کر سکے یا تسلی بخش نہیں ہوئے۔ آپ اس مسئلے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا جو ہے مطلب اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں؟ میرا ایک مضمون ہے الہات کا مقدمہ، وہ میری کتاب مقامات کا حصہ ہے، وہ آپ حاصل کر کے پڑھ لیں۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ ہمارے ہاں شائع ہو چکا ہے۔ اس میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ یہ دنیا عدالت کے اصول پر قائم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے بتا دیا ہے کہ یہ ابتلاء کے اصول پر قائم ہوئی ہے۔ ابتلاء کے لیے دو چیزیں ناگزیر ہیں، لازم ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے ارادہ و اختیار میں اس طرح کی کوئی مداخلت نہ کی جائے کہ ادھر وہ ظلم کرے تو اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں، وہ گناہ کرے تو اس کی گردن ناپ لیں۔ یہ اگر کیا جائے گا تو پھر ابتلاء قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ یعنی جس امتحان، جس ابتلاء کی اسکیم کے ساتھ یہ دنیا بنی ہے وہ لمحے بھر میں معطل ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتا ہے اس میں بھی انسان کے باطن کی تمہیز پیش نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے بغیر کوئی شخص میرے فردوس یا میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تزکیہ ہو اور بندہ بھی اپنا تزکیہ کرے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ اللہ کی اسکیم ہے، اس اسکیم کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے، یہ کوئی لڑنے کی چیز نہیں ہے۔ کل ایک علمی ڈیبیٹ کے بعد اہل مدارس کے بعض حلقوں کی طرف سے یہ رائے سامنے آ رہی ہے کہ الہات کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے مدارس کے نصاب میں فلسفہ اور منطق کی قدیم کتابوں کو مزید اہمیت کے ساتھ شامل کرنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عصر حاضر کے الہات کا جواب دینے کے لیے قدیم فلسفیانہ و منطقی بنیادوں پر تعلیم دینا ناگزیر ہے، یا پھر قرآن مجید نے جن فطری، اخلاقی اور وجودی بنیادوں پر اللہ کا تعارف کرایا ہے، اصل ضرورت انہی قرآنی مناہج کو گہرائی کے ساتھ پڑھانے اور سمجھانے کی ہے؟ دوسرے لفظوں میں الہات کے فکری چیلنج کا اصل جواب فلسفے کی روایت میں ہے یا قرآن کے بیان کردہ تصور خدا اور انسانی فطرت میں؟ ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو لازماً ہمیں فلسفے اور منطق کی بنیاد پر گفتگو کرنی چاہیے ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید الہامی کتابوں میں بھی اس لحاظ سے بڑی منفرد کتاب ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بیان نہیں کرتی یا دین کیا ہے اس سوال کا جواب نہیں دیتی، وہ دین کا استدلال بھی بیان کرتی ہے۔ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ وہ جو کچھ ماننے کا یا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں۔ وہ ذات باری کے بارے میں بھی اسی طرح گفتگو کرتی ہے۔ وہ اگر شرک کی نفی کرتی ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دلائل کے ساتھ اپنا موقف واضح کرتی ہے۔ وہ شریعت دیتی ہے تو احکام کی علل بیان کرتی ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر یا جس کے پیش نظر یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے ہر جگہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اسی طرح بارہا توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن مجید کو کسی وائس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس طرح نازل کیا گیا ہے کہ ہدایت بھی بیان کر رہا ہے، استدلال اور ریزننگ بھی بیان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہے۔ تو نہ وہ دعوت کے لیے خارج میں کسی چیز کا محتاج ہے، نہ اپنے مقدمات اور اپنے پیش کردہ دین اور اپنی نازل کردہ ہدایت کے لیے کسی دوسری چیز کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ وہاں سے جاؤ اور اس کے لیے دلیل ڈھونڈ لاؤ، وہ خود بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے اصل تو وہی ہے، یعنی ہمارے ہاں دین کے علماء کو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ قرآن مجید کے حجج کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، وہ کس طرح کی بنائے استدلال قائم کرتا ہے اور کس طرح اپنے مخاطب تک اپنی بات پہنچاتا ہے، اصل علم یہی ہے، اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ لیکن آپ ایک دنیا میں جیتے ہیں، اور جب آپ ایک دنیا میں جیتے ہیں تو اس میں علم کی جو روایت قائم ہوتی ہے اس سے بھی دین کے علماء کو واقف ہونا چاہیے۔
ورنہ وہ قرآن مجید کے فطری استدلال کی وضاحت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کا مخاطب اپنے استدلال کی بول بلیاں میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ فلسفے کی، منطق کی اور اسی طرح سے دوسرے علوم کی بحثیں بھی علماء کے علم میں ہو، یعنی جو متعلق علوم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز متعلق علوم ہے، تو فلسفے کا ایک بڑا حصہ، اسی طرح سے معقولات میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ہمارے دین کے مباحث سے متعلق ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جن چیزوں کو مانتے اور ان کو پیش کرتے ہیں، انہی چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے انسانی عقل نے بھی سرگردانی کی ہے، اور ہمارے ہاں ہمارے بڑے علماء نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو متکلمین ہوں، فلاسفہ ہوں یا دوسرے دانشور ہوں، ان کی چیزوں کو بھی پڑھا جانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، ان کی حقیقت واضح کرنی چاہیے، انہوں نے کس کس پہلو سے بعض چیزوں پر استدلال کیا اس کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ تو یہ ضرورت تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہے، لیکن بنائے استدلال کیا ہوگا، وہ قرآن مجید کا استدلال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی الحاد کے مقابلے کے بارے میں آپ نے بات کی، یہ بات کہ قرآن ڈوگما پہ بیسڈ نہیں ہے، ریشنل تھاٹ اور امپیریکل تھنکنگ پر بیسڈ ہے، اس کو تو مسلمانوں نے خود گم کر دیا ہے اور اس کتاب کو باقی ادیان کے برابر کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ بھی بس بلائنڈ فیتھ کی بات ہے۔ تو کیا الحاد کے مقابلے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہم خود اس بات پہ قائم ہوں کہ اس کتاب کی بنیاد استدلال ہے اور بلائنڈ فیتھ نہیں ہے ہمارے دین کی؟ شکریہ۔ بات آپ نے بالکل درست فرمائی، لیکن ذرا یہ مقابلے وغیرہ کا لفظ نکال دیجئے اپنے لغت سے۔ ہم دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اصلاح کے جذبے سے اور خیر خواہی کے احساس کے ساتھ پیش کرنی چاہیے۔ دین کوئی مناظروں کا موضوع نہیں ہے، نہ اس کو دنگل بنانا چاہیے، بہت محبت کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے۔ اس میں اگر کوئی اچھا مکالمہ ہوتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ ماحول بھی سمجھنے سمجھانے کا ہونا چاہیے، اس میں دین کی بات پیش کرنی چاہیے، اس کے وقار کو قائم رکھنا چاہیے۔ یہ لوگوں کو جمع کر کے ایک مناظرے کی مجلس منعقد کر کے بالکل ایک مقابلے کی کیفیت پیدا کر دینا، یہ دین کی روح کے بھی خلاف ہے اور اس کے وقار کے بھی خلاف ہے۔ جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے، میں وہی بات برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے فی الواقع تدبر کا موضوع بننا چاہیے، وہ قرآن کی اس حیثیت کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں استدلال کے طریقے، انذار اور دعوت کے اسالیب اس طرح نہیں ہیں جس طرح وہ خیال کرتے ہیں، تو اس کو پڑھیں۔ اس کے لیے خاص طور پر میرے جلیل القدر استاد امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن دیکھنی چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید استدلال کیسے کرتا ہے، اس کے استدلال کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو یہ بات آپ کی 100% درست ہے، ہم بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، آپ بھی لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلاتے رہا کریں۔